کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے جو اب نئے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب, ان کے لیے بھی ایک مہلت ختم ہو رہی ہے اور عدالت نے ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ خط لکھیں ورنہ پھر آپ کو بھی شاید گھر بھیجا جا سکتا ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے. توہین عدالت پہ حکومت کیا اس وقت سوچ رہی ہے کہ کون سے نئے قوانین لانے کی کوشش کرے گی, کسی آرڈیننس کے ذریعے بھی, اور کچھ معاملہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گی. تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان میچ کہاں تک پہنچا, اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب, سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے. انعام اللہ خان نیازی صاحب, سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. زعیم قادری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. رکن پنجاب اسمبلی بھی ہیں. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. سعید غنی صاحب, کل مہلت ختم ہو رہی, 8 اگست ہے, آپ کے وزیر اعظم کیا کریں گے؟ نہیں, مہلت تو ایسا کوئی ایسی تو آپ نے اس طرح کا وہ ایک ماحول بنایا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ کل ان کو لٹکا دیا جائے گا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا, لٹکایا نہیں جائے گا. ابھی شاید پوچھا گیا ان سے کہ آپ خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے. کچھ نہیں ہوگا, اور گورنمنٹ نے بار بار اپنا موقف دیا ہے, اور کل پھر یہ جا کے بتانے کی کوشش کریں گے, سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آئین میں آرٹیکل 242 موجود ہے, جس کی موجودگی میں پریزیڈنٹ صاحب کے مقدمات کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا. کل 242 کا آپ پلی لیں گے, استثنا مانگیں گے عدالت سے؟ بات تو کریں گے نا, یہ بنیاد ہے ساری چیز کی. اور امید ہے کہ جج صاحبان نے جو زیادتی یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں کی ہے, یا جو ایک غلط فیصلہ آ گیا ہے, وہ راجہ صاحب کے کیس میں نہیں آئے گا. وہ نہیں آئے گا. بڑے آپ نے دو سخت قسم کی باتیں کی. آپ نے کہا کہ جو زیادتی کی ہے جج صاحبان نے اور غلط فیصلہ کیا, وہ اس وقت فیصلہ نہیں آئے گا. کیوں انعام اللہ خان نیازی صاحب, آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سوچ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں عدالت کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, یہ سمجھانے کے اس وقت موڈ میں ہیں یا سمجھنے کے موڈ میں ہوں گے؟ یہ سمجھانے کے نہیں بلکہ یہ ٹیک آن کرنے کے موڈ میں ہے عدالت کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ایک ایسا ایکٹ ہوگا اور ایسا گناہ ہوگا جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. اس کی وجوہات ہیں. یہ خالی اپنے آپ کو نہیں سیف کر رہے, یہ پورے انسٹیٹیوٹ کو تباہ کرنے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. یہ کنفرنٹریشن جو اس وقت چلی ہے نا, اور گیلانی صاحب چلے گئے گھر, گیلانی صاحب کے جانے میں کون کون سی گیمز تھیں پیپلز پارٹی کے اندر کی, کچھ تھوڑی بہت تو ہمیں بھی سمجھ آتی ہیں. یہ آرڈیننس پہلے بھی آ جا سکتے تھے, یہ بل پہلے بھی آ سکتا تھا, اس وقت کیوں نہیں آیا؟ گیلانی صاحب سے جان چھڑانے کی کیا ریزنز تھیں, یہ کون چاہتا تھا, کون کون لوگ چاہتے تھے؟ بہرحال اس سے گیم کے ساتھ ساتھ یہ دوسری گیم, میں فیصل رضا عابدی صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف آؤں گا, جس کو آپ ڈسون کرنے کے سے تھوڑا سا کنارہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم ہر حال میں اگر ہم ڈوبنے لگے, ہم سپریم کورٹ کو بھی لے کے ڈوبیں گے. تو یہ کیسے لے کے ڈوب سکتے ہیں یہ سپریم میں آپ کورٹ کو کو؟ کس طریقے سے اس میں سازش بات کیا یہ ہوگی؟ کرنے والی کہ اگر سپوز جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اب جیسے گورنر صاحب کی آج میں نے پریس سٹیٹمنٹ دیکھی ہے, پتہ نہیں ٹی وی پہ تھوڑی دیر کے لیے, انہوں نے کہا کہ ہم ان کے فیصلے اب نہیں مانیں گے. اب یہ نیا ایکٹ ہے جو ہونے جا رہا ہے کہ ہم اب سپریم کورٹ جو فیصلے کرنے جا رہی ہے ہم ان کو نہیں مانیں گے. اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں, اب کوئی ایسی طاقت ہے جو سپریم کورٹ کو شے دے رہی ہے یا پیپلز پارٹی کو شے دے رہی ہے کہ پہ جاؤ تو سی. یہ ایک چیز سمجھ آ رہی ہے. کسی کو کہا جا رہا ہے یا سپریم کورٹ کہا جا رہا ہے کہ آپ جاری رکھو. اچھا, یہ آپ نے بڑی معنی خیز بات کی ہے. میں ڈیپ ڈاؤن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. میں اپنی جو سیاسی میری تھوڑی بہت زندگی ہے یا جو میں نے گزاری ہے, اور جس طریقے سے میں نے ان پاور کوریڈورز کے اندر میں سازشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک اتنی خوفناک سی گیم بننے جا رہی ہے جس کو کوئی نہ کوئی کروا رہا ہے. میں اسی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی اور سعید غنی صاحب سے بھی جواب لوں گی. زعیم قادری صاحب, آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں اور انعام اللہ خان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی گیم ہے جس کو کوئی آگے بڑھا رہا ہے, یا ان کو کہہ رہے ہیں یا سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں, لیکن اب معاملہ آپ کو کہاں تھمتا ہوا رکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا راجہ صاحب بھی گھر جائیں گے خط نہ لکھنے کے ایشو پہ؟ جی میرا خیال ہے یقیناً جائیں گے, کیونکہ پرسنل پرابلم یہ ہو چکا ہے کہ جو فیصلہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف ہوا تھا وہ فائنالٹی اٹین کر گیا, اور اس فیصلے کے خلاف کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں دائر کی گئی. وہ کہ یقیناً اپیل دائر کرنا یا نہ کرنا پیپلز پارٹی کا ہی حق تھا, اور وہ اگر یہ سمجھتی تھی کہ کوئی لا پوائنٹ انوالوڈ ہے تو وہ اس میں اپیل میں جاتی. اور یہی وہ بات تھی جو اعتزاز احسن صاحب نے, جو بڑے قابل آدمی, انہوں نے بارہا کہی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں ناراضگی کا بھی اظہار کیا.
اور 248 کی جو بات کی گئی ہے سعید بھائی نے کی ہے بات، عرض یہ ہے کہ 248 کو کلیم کرنا کیا اس وقت ضروری نہیں تھا جب چیف جسٹس نے اور بینچ نے کہا تھا کہ اگر آپ 248 کی بات ٹی وی پہ کر رہے ہیں تو خدا را آئیے اور اس کو یہاں بھی کلیم کیجئے، تو وہ نہیں کیا گیا، اس امیونٹی کو انکیش نہیں کیا گیا، کلیم نہیں کیا گیا کہ ہمیں آرٹیکل 248 کے تحت امیونٹی حاصل ہے اور وزیر اعظم صاحب کو گھر بھجوا دیا گیا۔ اب عرض یہ ہے کہ ایک فیصلہ جو فائنلٹی اٹین کر جائے اس میں کسی قسم کا کوئی ریویو داخل نہ ہو تو پھر یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے جو باقی ہے، اس میں جو بھی ٹائم لگے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں زیادہ ٹائم لگنا چاہیے اور وہ بھی بڑی جلدی امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور ہوگا، کیونکہ اب تو اپیل کی گنجائش تب ہوگی جب آپ نے مین اپیل کو مین جو آپ کی پٹیشن پہلی بات تو یہ گیلانی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ تو امپلیمنٹ ہو گیا، وہ تو بات ختم ہو گئی نا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، چلے گئے، سب بات ختم ہو گئی۔ خط لکھنے کا فیصلہ موجود ہے، خط لکھیں، وہ انہی وزیر اعظم سے یہی کہا جا رہا ہے۔ ڈسپیوٹ ہے نا ساری۔ دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ آ گیا تو دوسرے پرائم منسٹر پہ وہی لگے گا، یہ مناسب بات اس لیے نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قتل کے کیس میں پھانسی دے دی گئی، اس کیس کا حوالہ کسی اور کیس میں نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ ججوں نے خود ریئلائز کیا، اس ملک کے تمام لوگوں نے ریئلائز کیا کہ وہ فیصلہ غلط ہوا تھا، ورنہ اگر آپ یہ روایت لے کے بیٹھ جائیں گے کہ جی اس کیسلے کو بھی ریفر کیا جائے تو پھر تو میرا خیال ہے سب کو قتل میں پھانسی ہو جائے گی۔ دوسری بات، ایک سیکنڈ، دوسری بات یہ ہے، اگر یہ روایت پڑ گئی اور جو زعیم صاحب کہہ رہے ہیں اور بڑا ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ فیصلہ آ گیا ہے، اگر آپ نے سپریم کورٹ کو یا کسی بھی عدالت کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ پرائم منسٹر کو فارغ کرنا شروع کر دیں کسی بھی وجہ سے، آج گیلانی صاحب کو کسی وجہ سے کیا، کل کسی اور کو کسی وجہ سے کریں گے، تو اس ملک میں 4-6 مہینے سے زیادہ کسی پرائم منسٹر نے رہنا نہیں۔ لیکن ابھی جسٹس سعید کھوسہ صاحب کے مجھے ریمارکس یاد ہے، انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا تھا کہ درمیانی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ قادری صاحب میں یہ بتا دوں، کھوسہ صاحب نے جیسے تھے جج صاحب ہیں ابھی بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں، آپ 248 کلیم کر لیں، آپ استثناء دینے کو تیار ہیں۔ یہ بات ہے، پہلی بات یہ ہے، دیکھیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کلیم کرنے والی بات کہاں سے، کیا اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آگے مانگیں گے تو ہم دیں گے؟ یہ این آر او کے فیصلے کے بعد جب کیسز ری اوپن ہوئے دوبارہ، اس میں یہ سوئس کیسز بھی تھے جو سوئٹزرلینڈ میں چلے، وہ کیسز یہاں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ری اوپن ہوئے ہیں، ان کیسز میں پریزیڈنٹ صاحب کی امیونٹی کو مانا گیا ہے، ان کے نام کو ایک طرف رکھا گیا اور ان کے ساتھ جو کو اکیوز تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان کے وہ کیسز چلے اور وہ کیسز ختم ہو گئے۔ اسی ملک کی عدالتوں نے یہ مانا ہے امیونٹی کو۔ اچھا وہاں کلیم کرنے کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں لکھی ہے۔ اچھا اس میں میں آپ کو مثال، شخصیت کے خلاف نہیں ہے نا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر خط لکھنے کا، اچھا ان کو پتہ نہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے اس ملک کے صدر ہیں، چلیں انویسٹیگیشن بحال کرنے کا معاملہ ہے نا، انویسٹیگیشن بحال کرنے کا معاملہ ہے۔ آرٹیکل 242 میں آپ پڑھیں تو صحیح کہ کوئی نیا کیس شروع نہیں ہو سکتا، کوئی کیس کنٹینیو نہیں ہو سکتا، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ لیکن خط اگر آپ نہیں لکھیں گے، مجھے جو گیلانی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک ٹکڑے ہو سکتا ہے، ملک بھی ٹوٹ سکتا ہے، خط لکھنے سے ملک ٹوٹ سکتا ہے، مطلب نہ لکھنے سے یا خط لکھنے کی بات انہوں نے نہیں کہی، ان کا یہ کہنا ہے، گیلانی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو آپ نے نکالا اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا، آسمان یہ پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے، دنیا میں ہوئی نا، عدالت کی تو توہین ہوئی ایک طرف سے، اس سے پہلے نہیں۔ اچھا توہین پہ نکلے، عدالت کی توہین پہ، دنیا میں کچھ نہیں ہوا۔ ایک سیکنڈ، کس بات میں بتا رہا ہوں، کوئی سٹنگ پرائم منسٹر کسی جوڈیشری نے نہیں ہٹایا پاکستان میں پہلی دفعہ، دنیا میں پہلی مثال ہے آپ کے پاس، آپ مجھے بتا دیجیے اگر کہیں ہے۔ نہیں مجھے ایک بات بتائیں، آپ بتا دیجیے کہیں ڈسکوالیفائی ہو گئی۔ دوسری بات، پرائم منسٹر نے اتنا مس بیہیو نہیں کیا ہوگا جوڈیشری کے ساتھ جو ہمارے، میں آ رہا ہوں نا، مجھے اس طرح آنے دیں آپ۔ دوسری بات، آپ توہین کی بات کرتے ہیں، کیا میاں نواز شریف کے دور میں سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کچھ ہوا آپ کو نہیں پتا؟ بالکل ہوا، چڑھائی کی گئی سپریم کورٹ، کیا گیا، کیا سزا ہوئی ہے؟ راتوں رات کو قانون بھی لے آئے تھے، بنا دیا تھا۔ کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں؟ جنرل مشرف نے ججوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوا ان کے خلاف؟ انہوں نے تو اس کو دوسری مرتبہ وردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی بحال ہونے کے بعد۔ اسما بنیادی اعتراض یہ ہے، جو جرم گیلانی صاحب نے کیا نا، جس کو اب توہین کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو عدالت کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے وہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ دوسری بات آسما بات یہ ہے کہ عدالتوں کو اپنے خود رویوں پر تھوڑا غور کرنا چاہیے، بہت حساس موضوع ہے یہ۔
जब फौजी आमिर बैठे होंगे वो आपको बालों से पकड़ के आपके बच्चों समेत आपको घरों में कैद कर दें, आप उनके खिलाफ आवाज नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप कह रहे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट पर फिजिकली हमला हो जाता है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ और वो आपके चहीते हो जाते हैं। और जिन लोगों ने आपके तमाम फैसले माने हैं, जिनकी लीडरशिप को आपने फांसियों पर चढ़ाया, जिनकी लीडरशिप को आपने सारी जवानी उनकी जो है जेलों के पीछे गुजारनी पड़ गई उनको अदालत की वजह से। चलें फिर मामला इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवाम की कोर्ट में ले आए कादरी साहब, फिर आपकी जमात पे भी तनकीद होती, माजी में आप लोगों ने क्या किया, डिक्टेटर्स ने क्या किया, पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा क्यों? लेकिन आज की हम 2012 की बात कर रहे हैं, लेकिन अब होगा क्या? हालात कहाँ हमें जाते दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? हमारे ज़माने में जो हुआ उसके बारे में जिसने किया उसकी बाकायदा सजा हुई, लोगों ने 1-1 माह जेल काटी और सारी जिंदगी के लिए वो इलेक्शन लड़ने से डीबार हो गए। एक तो बात यह है, और 2 wrongs can't make 1 right। बात सिर्फ ये है कि आज जो आपने अगर जूरिस्प्रूडेंस पढ़े ना, तो कंसेप्शन होती है कानून की, उस कानून को कंसीव किसने करना है, उस कानून को आगे डेवलप किसने करना है, ये उस इदारे का काम है जहाँ सईद गनी साहब और मैं बैठे हुए। अर्ज ये है कि आपने ये कह दिया कि चीफ जस्टिस के फैसले या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको हम नहीं मानते, तो तनकीद हुई, हम नहीं मानते। अर्ज ये है कि फैसला तो हो चुका मेरे भाई, नहीं आप ना मानते तो क्या करते? ओहो तो हो गया। अब एक इम्प्लीमेंट भी हुआ ये कि एनआरओ के जो है वो कोई कानून नहीं है, आपने खुद तस्लीम किया, आप उसको लेके पार्लियामेंट में नहीं, उससे अगले साहब को कहा जाएगा, उसको उन्होंने क्वेश्चन स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसके बाद आपको ये कहा कि आप खत लिखें, आप खत नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये वजीर आजम आते रहेंगे सर, जाते रहेंगे? मैं न्याजी साहब से पूछ रहा हूं, सर आते रहेंगे वजीर आजम, जाते रहेंगे, एक गया दूसरा जाएगा तीसरा जाएगा चौथा होगी। उस फैसले की जो एनआरओ के खिलाफ हुआ है तब तक ये तसलसल जारी रहेगा। नहीं हुआ ना, बिल्कुल। तो खत तसलसल एक जुमला मैं यही पूछ रही हूँ ना कि खत नहीं लिखा जब वजीर आजम कुर्बान होते रहेंगे, जो तसलसल जारी रहेगा, क्योंकि वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक जब तक स्विस कोर्ट को खत नहीं लिखा जाएगा, लिहाज से इसकी चार्जेस के लिहाज से नहीं मांगा जाएगा, उसका पहले फैसला नहीं होगा, ये इस्तिस्ना क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, फौजदारी केस है। दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आती कि आसिफ जरदारी साहब स्पीच करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बीबी की कब्र का ट्रायल नहीं होने, बीबी का क्या दखल है वास्ते इसमें? पैसे रखवाने वाले कौन थे? केस आप पर है कोटकना का, बीबी का उसमें कोई दखल वास्ता नहीं। बीबी बेगम मुझसे भुट्टो हैं, आसिफ कर देंगे ना अदालत, एग्जाम्प्ट कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये तो एक अलग चीज है। मैं थोड़ी सी और आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ बात को, कि जैसे ज़हीम कादरी साहब फरमा रहे हैं कि जी चले गए तो खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट के मसले पे चंद लोगों को सजाएं भी हो गई, तो मैं ये पूछता हूँ करवाया किसने था वो सब कुछ? कैसे हुआ था? अगर 4 बंदों को कुर्बानी का बकरा बना के वो कर दिया गया था तो करवाया किसने था? उनको किसी ने नहीं पूछा, एक बात। दूसरी बात ये बात की मुझे आसपास समझ नहीं आती, जिस वक्त ये मुस्लिम लीग नून बोलती है, या इनके लहजे में सुप्रीम कोर्ट के लिए डिक्टेशन होती है या इनके लहजे में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं। बहुत बड़ी सिंपल, अभी भी मैं राना सनाउल्लाह के 3-4 मैं ऐसे स्टेटमेंट सुन चुका हूं कि जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अनाउंसमेंट कर रहा था बिफोर टाइम। एक बात, तो ये क्या बात ये जायज है? यानी मैं इसी मुझे ब्रेक लेनी, मैं बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया, मैं इसी पे मजीद बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे आप कह रहे हैं नून लीग डिक्टेशन की बात करती है। सर वो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।